بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم علوم القرآن کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک کا تعارف، وحی، نزول قرآن، ناسخ و منسوخ، حفاظت قرآن، حقانیت قرآن، مضامین قرآن، یہ سب ہم اس کتاب میں پڑھیں گے۔ آج ہم سب سے پہلے قرآن پاک کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ باب اول، تعارف، قرآن کریم کا نام اور وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کا نام کس وجہ سے قرآن پڑھ گیا۔ علامہ ابو المعالی نے قرآن کریم کے 55 نام شمار کیے اور بعض حضرات نے ان کی تعداد 90 سے بھی متجاوز بتائی، یعنی 90 سے بھی زیادہ بتائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی صفات مثلا مجید، کریم، حکیم وغیرہ کو بھی نام قرار دے دیا، ورنہ قرآن پاک کے صحیح نام جو ہیں وہ کل 5 ہیں۔ کتنے ہیں طالبات؟ 5۔ القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب اور التنزیل۔ قرآن پاک کے کتنے نام ہیں طالبات؟ 5۔ قرآن، فرقان، ذکر، کتاب اور تنزیل۔ خود قرآن کریم نے اپنے لیے 5 الفاظ اسم اور علم کے طور پر ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور نام قرآن ہے، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے کم از کم 61 مقامات پر اپنے کلام کو اسی نام سے یاد کیا ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 61 مرتبہ قرآن پاک کو اسی نام سے پکارا ہے۔ قرآن دراصل قرأ یقرأ سے نکلا ہے۔ بیٹا اقرأ کا مطلب کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے اقرأ؟ پڑھنا، شاباش۔ قرأ یقرأ کا مطلب بھی کیا ہے؟ پڑھنا۔ تو قرآن دراصل قرأ یقرأ سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے جمع کرنا۔ پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں اس لیے استعمال ہونے لگا کہ اس میں حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے۔ قرأ یقرأ کا مصدر قراءۃ کے علاوہ قرآن بھی آتا ہے، چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر عربی زبان میں بھی کبھی کبھی مصدر کو اسم مفعول کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ کلام اللہ کو قرآن اسی معنی میں کہا جاتا ہے، یعنی پڑھی ہوئی کتاب۔ قرآن کی بہت سی وجوہ تسمیہ ہے۔ زیادہ راجح یہ ہے، یعنی زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کا نام کفار عرب کی تردید میں رکھا گیا، یعنی ان کے رد میں رکھا گیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ تم اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں غل مچا دو، شور مچا دو، کچھ ایسا کر دو کہ لوگ اس کو سنے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دعوت کو ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے دبایا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنے بھی یہ طور طریقے تھے جن کی وجہ سے کہ وہ قرآن پاک کو نہ سننے پر مجبور کرتے تھے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دبائے جانے والی کتاب نہیں، اس کو جتنا بھی دبائیں گے یہ اتنا ہی ابھر کر باہر آئے گی، سامنے آئے گی۔ یہ کتاب پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ چنانچہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ بہرکیف قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے: المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ۔ المنزل علی الرسول المکتوب
فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ سے بغیر کسی شبہ کے تواتراً منقول ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی طالبات، آپ نے قرآن پاک کے نام، اس کی وجہ تسمیہ اور اس کی اصطلاحی تعریف یاد کرنی ہے۔ السلام علیکم۔